السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ 26واں پارہ کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ سورہ احقاف سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے، مکی سورت ہے، اور احقاف ریت کے ٹیلوں کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قوم سمود جو ریت کے ٹیلوں کے قریب رہا کرتے تھے، ان کے واقعات اور ان کے بارے میں اس میں ذکر ہے اس صورت میں، اس لیے اس صورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے۔ سب سے پہلے حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور قرآن کی حقانیت اور قرآن کی عظمت کا بیان، اس کے بعد تنزیل الکتاب من اللہ، یہ نازل کی ہوئی ہے کتاب اللہ کی طرف سے، العزیز جو بہت غالب ہے اپنے کاموں میں، الحکیم اور بہت حکیم ہے، اس کا ہر کام میں حکمت ہے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، اس کے بعد توحید کو بیان کیا گیا ہے مختلف انداز اور مختلف پیرایوں میں، اور پھر قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو شروع کی آیتوں میں توحید ہے، اور توحید کے لیے اللہ نے فرمایا قل، نبی جی، ارأیتم، آپ ان سے پوچھے تو صحیح، ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ارونی، مجھے بتاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، یعنی جن کو تم عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ تو ان کے کارنامے تو بتاؤ نا۔ کسی بت کے بارے میں بتاؤ کہ یہ بت ہے جس نے پہلا آسمان بنایا، یہ بت ہے جس نے بارش برسایا، یہ بت ہے جس نے زمین بنایا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو، ارونی، مجھے دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، کہ تمہارے ان بتوں نے جن کو اللہ کو علاوہ اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، انہوں نے کیا کچھ پیدا کیا۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں، یعنی نہ زمین میں تم دکھا سکتے ہو، جب زمین میں جو تمہارے سامنے معبود ہیں ان کی شرکت میرے ساتھ نہیں ہے، جو تم خود دیکھ رہے ہو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، بلکہ بت خود بنے ہوئے ہیں، جو خود بنا ہوا ہو وہ بناتا نہیں ہے، تو یہ تو خود بنے ہوئے ہیں، اس لیے یہ بنا نہیں سکتے۔ اب اس بات کا تمہیں یقین بھی ہے کہ یہ بت نہ بنا سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ام لہم شرک فی السماوات، یا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں کا کوئی شریک آسمانوں پر ہے؟ اگر ایسا ہے اور تم یہ کہتے ہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، تو مجھے دکھاؤ، میرے سامنے لاؤ کوئی کتاب جو اس سے پہلے، قرآن سے پہلے کی کتاب جس میں یہ بات لکھی ہو کہ ان بتوں کا شریک، یعنی آسمان پر کئی خدا ہیں، آسمان پر کئی خدا ہیں، اور ان خداؤں کا اثر ان میں ظاہر ہوتا ہے، تو یہ بت بھی خدا ہیں۔ جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، اوتار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اوتار، تو یہ عقیدہ۔ او اثارت من علم، یا کسی پیغمبر کی کہی ہوئی کوئی بات ہو جو تم تک پہنچی ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں اس آیت کے اندر توحید کو 3 طریقوں سے ثابت کی ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ 3 طریقوں سے، اور یہی 3 طریقے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اور کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے، یہی 3 طریقے ہیں کہ یہ 3 دلیلیں ہیں، یہ لا کے دکھاؤ۔ پہلی کو کہتے ہیں دلیل عقلی،
دلیل عقلی وہ دلیل کہ آدمی کو عقل سے سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے لکھا پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں دلیل عقلی۔ اور دوسری ہے دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کا مطلب یہ کہ پرانی کسی کتاب میں لکھا ہوا ریفرنس دو، اگر تمہیں یہ بات کسی کتاب میں تم نے پڑھی ہے، لاؤ مجھے ریفرنس دو، مجھے دکھاؤ کون سی کتاب میں پڑھی ہے، دو بات۔ اور تیسری دلیل دلیل قولی ہوتی ہے۔ کیا دلیل ہوتی ہے؟ قولی، کہ کسی پیغمبر کا قول ہو، کسی بڑے کا، اللہ والے کا قول ہو، تو یہ تین قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس آیت کے اندر تینوں دلیلوں سے ان کے عقیدے کی نفی فرمائی کہ تمہارا عقیدہ ان تینوں دلیلوں سے ثابت نہیں ہوتا۔ اگر تم اپنے عقیدے کو ان تینوں دلیلوں میں سے کسی ایک دلیل سے بھی ثابت کر دو، کسی ایک دلیل سے بھی ثابت کر دو، نہ عقلی دلیل تمہارے پاس ہے اور نہ تمہارے پاس کتابوں کی دلیل موجود ہے، تورات، زبور، انجیل، صحائف، ان میں سے کسی کے اندر یہ بات نہیں لکھی کہ اللہ کے علاوہ اور شریک ہے اللہ کی خدائی میں، اور اسی طرح کسی نبی کا کوئی قول بھی نہیں ہے۔ تو تینوں دلیلیں تمہارے خلاف ہیں، پھر بھی نہیں مانتے، تو وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جس کو جو پکارے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ ہیں، وہ لوگ لا يستجیب له الى یوم القیامہ، کہ قیامت تک یہ ان کو پکارتا رہیں، یہ ان کا جواب نہیں دیں گے۔ بتوں کو قیامت تک پکارتے رہیں، بت ان کا جواب نہیں دیں گے۔ بلکہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، بلکہ یہ بت جن کو یہ خدا سمجھتے ہیں، یہ خود ان کی پکار سے غافل ہے، لا علم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی میں قبر پرستی، جو لوگ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں اور عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ قبر والا بابا میرا مسئلہ حل کر دے گا، جب زندہ تھا تو حل نہیں کر سکا، اب مر کے حل کرے گا، یعنی عقل سے بھی دور کی بات ہے کہ زندہ تھا تو نہیں کر سکا، اب مر گیا تو بابا تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ تو بابا کو تو یہاں اندر اپنی پڑی ہے، اندر بیچارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ تو بابا ہی جانے اور اللہ جانے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن باہر والے پتہ نہیں کیا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ اللہ کے پاس پہنچ گیا، اب اس سے اللہ کی ڈائریکٹ ہو گئی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان ولیوں سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، اور اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے، اور اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ کیا مطلب کہ ہماری تو اللہ کے دربار تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ جو ہمارے بارے میں اللہ سے کہہ دیں گے نعوذ باللہ اللہ نے کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن یہ بابے جمع ہوں گے نا، یہ سارے قبر والے بابے، اور اسی طرح مشرکین کے یہ جو بت ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ مشرکین جو جنوں کی عبادت کرتے ہیں، بعض مشرک جنوں کی عبادت کرتے ہیں، اور بعض جو ہے وہ ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن انسانوں کے ساتھ انسان جمع ہوں گے، کانوا لہم اعداء، تو ساری زندگی جن کی عبادت کرتے رہے، جن کو پکارتے رہے، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یہ بابے بھی کہیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہمارے قبر پر آ کر دعا مانگو اور ہم سے آ کے دعا مانگو، ہم نے تم سے کہا تھا؟ تو وہ، اور وہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ بابا بچا لے گا، بابا وہاں اپنا مسئلہ پھنسا ہوا ہوگا، تو اس لیے وہ بابا
اور یہ بت مشرکین کے یہ ان کے قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے۔ پھر تو وہی ہوا نا، جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ کیا شعر ہے؟ جن پر تکیہ تھا یعنی جن پر بھروسہ کیا تھا وہی جھنڈی دکھا رہے، چل بھائی آگے چل۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ سارے ان مشرکین کی عبادت سے کا انکار کریں گے۔ پہلے تو کہیں گے کہ تم نے کوئی ہماری عبادت کی نہیں ہے، بکواس کر رہے ہو، اور وہ کہیں گے جی آپ کی عبادت کی ہے، اب آپ ہمیں بچاؤ، وہ انکار کریں گے، اور پھر بعد میں دشمنی کا اظہار، دشمن ہو جائیں گے کہ ہم نے تمہیں کب کہا تھا ہمارے نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر وقال الذین کفروا للذین آمنوا، قیامت کے دن کافر لوگ ایمان والوں سے کہیں گے لو کان خیرا ما سبقونا الی، دنیا میں کہتے تھے، دنیا میں کیا کہتے تھے؟ لو کان خیرا، کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو تم ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہم ہیں جینیس لوگ، انٹیلیجنٹ، کیا ہے، عقل مند لوگ ہیں اور بڑے فن خوان ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر واقعی دین صحیح ہوتا، ہم نے بڑی اچھی طریقے سے، وہ جیسے آج کے لوگ کہتے ہیں بڑی ریسرچ کر لی ہے جی، میں نے کیا کر لی ہے؟ ریسرچ کر لی ہے۔ یہ ریسرچ والوں کا حشر بھی بالکل انہی کی طرح ہے۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو کافر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے ریسرچ کر لیا، اگر یہ دین کوئی بہتر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو تم ہم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، پہلے ہم قبول کرتے۔ تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سب مولویوں کے ڈرامہ ہے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے تو وہ یہ قریب اب یہ کہیں گے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام ورحمہ، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، اور وہ کتاب آگے چلانے والی تھی اور رحمت تھی۔ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ، اور یہ کتاب یعنی قرآن اس کتاب کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے تورات کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ کتاب لسان عربی، یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان میں کیوں ہے؟ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ظالموں کو ڈرایا جائے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جائے۔ اور ان کافروں کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ لوگ جنہوں نے ربنا اللہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کسی قسم کا غم ہوگا۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، وہ جنتی لوگ ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ آگے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، اچھا سلوک کریں۔ اس کا اوپر والی آیتوں سے تعلق کیا ہے؟ اوپر والی آیتوں سے تعلق یہ ہے کہ اوپر ایمان والوں اور ایمان نہ لانے والوں کا تذکرہ تھا، ایمان لانے والوں کا تذکرہ تھا اور ایمان نہ لانے والوں کا تذکرہ تھا۔ تو اب ایسا ہوگا کہ باپ ایمان لے آیا، اولاد ایمان نہیں لائی، یا ایسا ہوگا کہ ماں باپ ایمان نہیں لائے، اولاد ایمان لے آئی، تو اب ایسی صورت میں ہوگا ٹکراؤ، تو
اولاد کو کیا کرنا ہے، اولاد کو کیا کرنا ہے؟ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کر دی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کریں۔ اب والدین چاہے جیسے بھی ہوں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، وہ آپ کے دنیا میں آنے کا سبب ہیں، اس لیے ان کے لیے ان کا احترام اپنی جگہ پر ویسے ہی رہے گا۔ لہذا ان کے کفر کی وجہ سے ان کی بے اکرامی نہیں ہوگی، بلکہ ان کا احترام اور ان کی عزت، ان کی فرما برداری اسی طریقے سے فرض ہے جیسے مسلمان والدین کی۔ اور پھر اس میں ماں باپ میں زیادہ کون حقدار ہے؟ کا زیادہ ماں حقدار ہے۔ کیوں؟ وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے بہت تکلیف کے ساتھ، پیٹ میں اٹھایا ہے بہت تکلیف کے ساتھ، وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور ڈیلیوری ہوئی اور ولادت کی، اس میں بھی بڑی تکلیف ہے اس عورت نے سہی ہے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، اس کا حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے؟ 30 مہینے۔ 30 مہینے کا مطلب یہ ہے کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی 6 مہینے میں بھی ولادت ہو سکتی ہے اور بچہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 4 مہینے کے بعد کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 6 مہینے کم سے کم مدت ہے حمل کی، تو 6 مہینہ وہ لیا اور 2 سال لیا ہے کس کا؟ دودھ کا، تو 24 مہینے، 24 اور 6 30 مہینے، یعنی یہ 30 مہینے تک اس عورت نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں کم سے کم۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی طاقت، اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور 40 سال کی عمر تک پہنچ جائے، قال، پھر وہ یوں دعا کرتا ہے، یعنی نیک آدمی اور نیک اولاد اور نیک انسان یہ دعا کرتا ہے۔ یہ جو آگے دعا آ رہی نا، ربی اوزعنی سے لے کے واننی من المسلمین تک، یہ دعا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان آیتوں کے نازل ہونے سے پہلے سے پڑھتے تھے، اور پہلے سے ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جن الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ اس کو قرآن بنا کر اتار دیا۔ یہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بڑی فضیلت ہے۔ وہ دعا مانگتے تھے، ربی اوزعنی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے دی ہیں، وعلی والدیہ، اور میرے والدین کو دی ہے۔ ابو بکر بھی مسلمان، ان کے والدین بھی مسلمان، یہ ان کی شان ہے کہ ان کے والدین بھی مسلمان، ان کے بچے بھی مسلمان۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، وہ نیک عمل ترضاہ، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میرے بچوں کی اصلاح فرما دے، میرے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں ایک عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہ جو ہے نا، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، والدین اگر پڑھیں تو ان کی اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اور جس کی اولاد والدین کے ہاتھ سے نکل چکی ہے اور نافرمان ہو چکی ہے، اگر وہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي سے من المسلمین تک ہر نماز کے بعد 25 مرتبہ پڑھیں اور اپنے بچے کا نام لے کر دعا کریں، تو انشاءاللہ 25 دن میں بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ 25 مرتبہ ہر نماز کے بعد 25 دن تک پابندی کر لے، بگڑا ترین بچہ بھی انشاءاللہ ماں باپ کا فرما
بردار ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد وذکر اخا عاد، قوم عاد کا ذکر ہے، اور اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف ہے۔ وَأَنذِرْ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، کہ جب ان کو ڈرایا گیا، ان کو ڈرایا پیغمبر نے احقاف میں، یعنی ریت کی ٹیلوں کے پاس، کیونکہ ریت کے ٹیلوں کے پاس ان کی زمینیں تھیں۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، اور ڈرایا گیا ہے، کتنی قومیں گزر چکی جن کو ڈرایا گیا ہے ان کے سامنے، یعنی قوم عاد کے سامنے اور قوم عاد کے پیچھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اللہ کی صرف عبادت کرو۔ اور پیغمبر کہا کرتے تھے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے۔ تو قوم کیا کہتی تھی؟ اجیتنا لتافکنا عن عالیتنا، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ صالح علیہ السلام سے، کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں سے رک جائیں، یہ جتنے محنت سے معبود کھڑے کیے ان سے رک جائے۔ فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو جو آپ وعدہ کرتے ہیں عذاب کا وہ عذاب آپ لے آئیں، ہم تیار ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ، فرمایا کہ یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے کہ عذاب کب آئے گا۔ میرے ذمہ داری تھی ابلغکم ما ارسلت بھی، کہ تمہیں پہنچا دوں جو مجھ پر نازل کیا گیا، لیکن ولکن اراکم قوما تجہلون، لیکن تم لوگ بڑے جاہل لوگ ہو، بات سمجھتے نہیں ہو۔ پھر فلما رأوا عارضا، قحط سالی تھی، بہت عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تو جب انہوں نے بارش کے لیے دعا کی اور عذاب ان پر طے ہو چکا تھا کہ ان پر عذاب آئے گا، انہوں نے بارش کی تمنا کی، بارش کے لیے دعا کی، حضرت صالح علیہ السلام سے درخواست کی۔ صالح علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ فلما رأوا عارضا، جب انہوں نے دیکھا عارض کو، عارض اس بادل کو کہتے ہیں جو کناروں سے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اس کو عارض کہتے ہیں، اور جب وہ اوپر آ جائے تو اس کو سحاب کہتے ہیں۔ جب انہوں نے بادل کو آتا ہوا دیکھا، مستقبل اودیتہم، جو ان کے بستی کی طرف آ رہا تھا، قالو، تو کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ آ رہا ہے بادل اب ہم پر برسے گا، یہ آ رہا ہے بادل اب ہم پہ برسے گا۔ اللہ نے کہا بل ہوا مستعجلتم بہ، یہ بارش والا بادل نہیں آ رہا، یہ وہی بادل ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے کہ بس عذاب لے آؤ، تو جس کو تم جلدی چاہتے تھے وہ عذاب آ رہا ہے۔ ریح فیہا، اس کے اندر گرم لو ہے، عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، اس آگ نے اور اس ہوا نے، اس تند و تیز ہوا نے ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیا اپنے رب کی حکم سے۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، تو یہ لوگ ایسے ہو گئے کہ انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا، صرف ان کے گھر بچے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے یہ بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے تشریف لا رہے تھے مکہ مکرمہ، طائف والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی، ایمان نہیں لائے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے اور دعا کی کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایمان والے ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ چنانچہ بعد والے ایمان لائے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھکائے اور بڑی تکلیفیں اٹھائے ہوئے جب مکہ واپس آ رہے تھے تو وادی نخلا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے۔
وہاں آپ نے کچھ دیر آرام فرمایا اور پھر فجر کا وقت ہو گیا تو فجر کی نماز آپ پڑھنے لگے۔ اس وقت جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، جنوں کی جماعت گزر رہی تھی، انہوں نے جب قرآن سنا تو ایک دوسرے کو چپ کرانے لگے کہ چپ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور ایک دوسرے کو خاموش کرا کے سارے نیچے آ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن خوب غور سے سننے لگے، اور یہاں تک کہ قرآن کا یہ اثر ہے کہ قرآن کو اگر غور سے سنا جائے تو دل پر اثر کرتا ہی کرتا ہے، قرآن کا یہ اثر ہے، لیکن بے توجہی سے سنا جائے تو دل پر اثر نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ہیں ان کو دیکھا کہ ترجمہ نہیں آتا لیکن قرآن پڑھ رہے اور رو رہے، اس لیے کہ قرآن کا اپنا اثر ہے جو ان کے دل کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ دل ان کو رلا رہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو فرشتوں نے سنا اور سن کے مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور پھر اپنی قوم میں دائی بن کر گئے اور قوم کو جا کے سمجھایا اور قوم کو دعوت دی کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر جیسی کتاب نازل ہوئی تھی بالکل ایسی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، لہذا اے میری قوم، جن اپنے قوم کو دعوت دینے لگے کہ اللہ کے دائی کی آواز پر لبیک کہو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ چنانچہ کئی مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زمانوں میں جنوں کی جماعتیں آتی رہی ہیں اور آ کے جماعتوں کی جماعتیں مسلمان ہوئی ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر جو ایک مسجد جن ہے وہاں پہ بھی جنوں کی جماعت آئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا تھا، وہ ایمان لے آئے تھے اور پھر روایتوں کے مطابق وہ جن وہیں رہ گئے اور پھر اب جو ان کی نسلیں اسی جگہ پر ہیں۔ اس مسجد میں جائیں تو جاتے ہی السلام علیکم کریں۔ فرمایا کہ وہی صرفنا الیک نفرا من الجن، جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت آپ کے طرف پھیر دی، یستمعون القول، تاکہ وہ قرآن سنیں، فلما حضروہ، جب وہ آ گئے، قالوا انصتوا، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، انصتوا، چپ ہو جاؤ، فلما، اور چپ ہو کے سنتے رہے، فلما قضی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پوری ہو گئی اور آپ تلاوت سے فارغ ہو گئے، ولوا الی قوم منذرین، تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے ڈرانے والے بن کر، کیا بن کر؟ اور جا کے اپنی قوم سے کہا، قالوا یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایسی کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے، یہدی الی الحق، اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ایسی کتاب ہم سن کر آئے۔ یا قومنا، اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار پر لبیک کہو، عجیبو کا معنی اس کو قبول کرو، وآمنوا بہ، ایمان لاؤ، تو کیا ہوگا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔ لیکن اگر نہ مانا، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو اللہ کی دائی کی پکار کو نہ مانے، فلیس بمعجز فی الارض، تو کوئی اس کو بچا نہیں سکتا زمین میں، ولیس لہ من دونہ اولیاء، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار اور کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ آخر کے اندر یہ سارے حالات کے بعد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت تسلی دے رہے اور فرما رہے، فصبر میرے حبیب، صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل،
جیسے آپ سے پہلے ہمت والے عزم والے رسول صبر کرتے آئے ہیں۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس وقت کے وہ عذاب یہ دیکھیں گے، وہ دن دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن جب دیکھیں گے تو اس وقت یہ سمجھیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، کہ دنیا کے اندر تو صرف دن کی ایک گھڑی رکے تھے، بلاغ، آپ کے لیے آپ کا کام پیغام کو بلاغ پہنچا دینا ہے بس۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور فاسق لوگ، فاسق قوم تو ہلاک کیا ہی جاتا ہے۔ آگے سورہ محمد ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ محمد ہے، ٹھیک ہے۔ محمد قرآن حکیم میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر آیا ہے۔ ایک وما محمد الا رسول، 4 پارے کے اندر وما محمد الا رسول، اور آل عمران میں، اور دوسرا 22ویں پارے میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ما کان محمد 2، اور تیسرا یہاں سورہ محمد میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، اور چوتھا سورہ فتح میں ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے اندر جہاد اور جہاد کے متعلقات کا حکم ہے، اور جہاد جب ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر کچھ قیدی ہمارے کافروں کے پاس، کچھ قیدی کافروں کے ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو قیدیوں کو لیے کیا حکم ہے، قیدیوں کو کیا کرنا ہے؟ پہلے آیت گزر چکی ہے کہ جس میں یہ بتلایا تھا 10ویں پارے میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، تو اس پہ اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی آئی تھی کہ نبی کو کے شان تو یہ ہے کہ اس وقت تک قتال کرتا رہے جب تک اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت 3 آپشن دے رہے ہیں قیدیوں کے بارے میں۔ کتنا آپشن؟ 3 آپشن دے رہے ہیں۔ پہلا آپشن تو یہ ہے کہ اڑا دو، پہلا آپشن کیا ہے؟ اس کو اڑا دو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دو، پیسے لے لو اور پیسے لے کر چھوڑ دو۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے بدلے میں تبادلہ کراؤ، کہ ہم آپ کے قیدی چھوڑتے ہیں، آپ ہمارے قیدی چھوڑیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبادلہ ہی کہتے ہیں نا، قیدیوں کا تبادلہ۔ اب ان 3 میں سے پیسے لے کر چھوڑنے والا اب نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت تھا جب مسلمانوں کی حالت مالی اعتبار سے بہت کمزور تھی، مالی اعتبار سے بہت کمزور تھی۔ پھر خیبر کا فتح اور دوسرے فتوحات کے بعد ماشاءاللہ مالی پوزیشن اچھی ہو گئی، تو پھر مال لے کر قیدیوں کو رہا کرنا بھی بند کر دیا گیا۔ تو اب گویا کہ اس وقت بھی 2 آپشن ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا ان کے بدلے میں اپنے قیدی چھڑائے جائیں۔ فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں سے تم ملو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنوں پہ مارو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب خوب ان کا خون بہہ چکے، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر جو قیدی آئیں ان کو مضبوطی سے باندھ دو، مضبوطی سے باندھو تاکہ فرار نہ ہو سکے۔ پھر اس کے بعد
فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اچھا ایک اور آپشن ہے کہ بغیر کسی لین دین کے ان کو ویسے ہی آزاد کر دیا جائے. ٹھیک ہے، چوتھا آپشن کہ بغیر کسی لین دین کے دیکھا کہ یہ بندہ شریف ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو ویسے ہی آزاد کر دیا. جیسے ابھی نندن کو چھوڑا تھا، جیسے کہ احسان کر کے احسان کی وجہ سے شاید یہ ایمان لے آئے، اور ایسا ہوا ہے کہ بہت ساروں کو احساناً ایسی آزاد کر دیا گیا، وہ خود بھی مسلمان ہوئے اور وہ اوروں کے ذریعہ اور سبب بھی بنے. تو فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، یا تو احسان کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ لیا جائے، حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی لڑائی بند ہو جائے، سیز فائر ہو جائے. ذالک، یہ اس لیے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو تمہاری مدد کرتا، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے. وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. سَيَهْدِيهِمْ، ان کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور ان کے لیے بہت اچھے حالات ہوں گے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ ان کو ایسے باغات میں، ایسی جنت میں داخل کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جس کی پہچان اللہ نے ان کو پہلے ہی کرا دی ہے، جس کی پہچان اللہ نے ان کو پہلے ہی کرا دی ہے. شہید کو جب گولی لگتی ہے نا تو روح نکلنے سے پہلے وہ اپنے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے. اس لیے اس تکلیف کے باوجود وہ ہنستا ہے، اور گولی کا زخمی ہے لیکن اس زخمی کے باوجود وہ ہنس رہا ہے. تو وہ کیوں ہنس رہا ہے؟ کہ وہ تکلیف، اس کو اب تکلیف ہی نہیں محسوس ہو رہی، وہ اس کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، وہ جنت دیکھ رہا اپنی جگہ پہ. یہ قرآن کہہ رہا ہے عرفہا لہم، ہم اس کو اس جنت میں داخل کر دیں گے جو ہم پہلے ہی اس کو دکھا چکے ہیں. سمجھ آ گئی بھائیو؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کافروں کے مقابلے میں جما دے گا. پھر فرمائے کہ کافر جو بھی کرتے ہیں وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، ایک تو یہ ناکام رہیں گے، دوسرے ان کے اعمال کیے کرا کے سب پانی پھر جائے گا. لیکن مسلمانوں کو اس لیے کہ کافر اگر قتل ہو جائے تو اس کو کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، وہ تو صرف جیتنا ہی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر قتل ہو گئے تو ختم کہانی. لیکن مسلمان کیا کہتا ہے کہ ہم ہارے یا جیتے فتح ہماری ہے، ہم ہارے یا جیتے فتح کس کی ہے. اگر جیت گئے، فتح ہو گئی، تو غازی اس کی اپنی فضیلت،